سورہ سبا میں ہم نے اس بات کا بیان پڑھا کہ بعض لوگ اللہ کے سوا جنات کی پرستش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مثال دے کر کہ ان کا جنات پر جتنا زیادہ تسلط تھا، اس کو جان لینے کے بعد کوئی صاحب عقل یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنات کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر ان کا رد بھی کیا، اور قیامت والے دن ان لوگوں کی جو حالت ہوگی اللہ وحدہ لا شریک نے وہ بیان بھی فرمائی۔ اس صورت کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی باتیں آئیں گی، لیکن جنات کی بجائے یہاں پر زیادہ تر بات ہوگی فرشتوں کے متعلق، کیونکہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اللہ کے علاوہ فرشتوں کی بندگی کرتے ہیں، وہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ اللہ کے انتہائی قریب ہے۔ انسان اس وقت گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے جب وہ اللہ کو اور اپنے آپ کو ایک جگہ پہ کھڑا کر لیتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے وہ مثال لے لیتا ہے جو مثال عام انسانوں کے لیے دی جاتی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ اللہ کو کسی چیز کے ساتھ آپ کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے یہ ہے اس طرح اللہ ہے، یا یہ چیز اللہ کی طرح ہے، آپ یوں نہیں کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں دنیا کے اوپر زمین پر بہت سارے نظام حکومت آئے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ فوج کی حکومت آ جاتی تھی، بسا اوقات سرمایہ دارانہ نظام آ جاتا تھا، اور اکثر جو نظام رہا ہے وہ بادشاہت کا نظام رہا ہے، جسے عام طور پہ ملوکیت کہا جاتا ہے، کہ بادشاہت کا نظام ہے، ایک بادشاہ ہے، پھر اس کا وزیر ہے، پھر مختلف صوبوں کے اندر ان کے آگے مشیر ہیں، پھر ہر شہر کے اندر ان کا ایک بڑا ہے۔ تو لوگوں نے اس طرح سے سمجھ لیا کہ جیسے یہ ہماری حکومت چلتی ہے، ہمارے ملک کا ایک نظام چلتا ہے، تو ہمیں بادشاہ تک جانے کے لیے کبھی کسی شہر کے بڑے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ ہماری درخواست کو آگے وزراء تک پہنچاتا ہے، پھر وزیر آپس میں مشورہ کر کے ہماری بات آگے بادشاہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے کہ ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے کئی ایک کنڈیاں کھڑکانا پڑتی ہیں۔ ایسے ہی انسان نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی مجھے کئی ایک سہاروں کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا بنی؟ آپ آج بھی لوگوں کے منہوں سے سنیں گے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اولیاء اللہ کی قبروں کو یا ان کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم تو ان کو درمیان میں ایک واسطہ بناتے ہیں، ان کا صدقہ ڈالتے ہیں، ان کے طفیل سے اللہ رب العالمین کے حضور اپنی درخواست پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ رب العالمین تک ہماری پکار کو زیادہ جلدی پہنچا دیں گے، زیادہ جلدی ہماری دعائیں یہ آگے پہنچا دیں گے۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ وہی ہندوانہ نظام سے، سرمایہ کارانہ نظام سے، ملوکیت سے ہمارے اندر ڈالا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے 23 سالہ نبوی عرصے کے اندر قرآن کریم کو مکمل کیا، اور اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ انسان اور اللہ کے تعلقات کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور بندے کو صحیح معنوں میں اللہ کی پہچان کروائی جائے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بہت اعلیٰ پہچان کروانے کے بعد کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو میں بہت قریب ہوں۔ قرآن کریم کے اندر آپ نے لفظ کل بڑی مرتبہ پڑھا ہے، بے شمار مرتبہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے 4 کل بھی ہیں کہ کل یا ایھا الکافرون، کل هو اللہ، کل اعوذ برب الفلق، اور کل اعوذ برب الناس۔ یہ کل کا جو لفظ ہے اصل میں عربی گرامر میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے۔ کل کہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، اور آپ علیہ السلام وہ بات بیان کر رہے ہیں، ہمیں بتلا رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں۔ پورے قرآن کے اندر بڑی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کو سادہ لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک واسطہ ہے۔
اللہ کی بات ہم تک پہنچانے کے لیے درمیان میں رسول ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتیں ہم تک پہنچا رہے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن درمیان میں واسطہ کیا ڈالا؟ قل، آپ ان سے کہیے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. قل، ان سے کہیے اوحی الیہ، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے. قل، ان سے کہیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. تو درمیان میں یہ کل کے واسطے آ رہے ہیں، لیکن جہاں بات آئی میرا بھائی توحید کی، وہاں اللہ رب العالمین نے اس کل کے واسطے کو درمیان سے ہٹایا ہے. جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب، تو میں بہت قریب ہوں. وہاں پر کل کا واسطہ ڈالا ہی نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فَقُلْ إِنِّي قریب، آپ یہ کہیں کہ میں قریب ہوں، ہرگز نہیں. آپ جب آپ سے بندے سوال کریں کہ اللہ کہاں پر ہے، میرے متعلق سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم دوسروں کے دروں پہ اس لیے جاتے ہو کہ وہ تمہاری پکار، تمہاری صدا، تمہاری دعا، تمہاری التجا، تمہاری درخواست اللہ کے حضور پیش کریں. تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی بھی پکارنے والا ہو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ تم میری بات پر جو میں نے تمہارے لیے چیزیں نازل کی ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم اس چیز کا جواب دو، اس پر عمل کرو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری بات پر ایمان بھی رکھو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن رہ سکو. اسی طرح سے سورۃ النمل کے اندر ہم یہ بات پڑھ کر آئے، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے. تو انسان کو یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے ان سب کو ختم کیا. اب یہاں پر جو بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے اس کا آغاز یہ قرآن کی ان 7 صورتوں میں سے آخری صورت ہے جس کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے. یہ آخری صورت ہے سورہ فاطر. الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس سے پہلے بھی جتنی صورتیں الحمدللہ کے ضمن میں گزری ہیں، اس کے فوراً بعد بات ہوتی ہے توحید کی، اللہ کی قدرت کے دلائل کی، اور اللہ رب العالمین اپنی کمال قدرت کا بیان کرتے ہوئے اپنی توحید کے سائے میں رسالت کا اور قیامت کا ذکر کرتے ہیں. یہاں پر بنیادی طور پہ بات ہوگی سب سے پہلے توحید کی، اس کے بعد آہستہ آہستہ موضوع بدلتا ہوا رسالت کی طرف موو کر جائے گا، اور پھر رسالت کے فوراً بعد اللہ رب العالمین تصور آخرت کو ذکر کریں گے. تو فرمایا الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. فاطر، عام طور پہ فاطر کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، لیکن اس کے اگر دقیق معنی دریافت کیے جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ایسا پیدا کرنا کہ جس کے لیے کسی نمونے کی ضرورت نہ پڑے. جیسے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو پیدا کیا تو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ڈائی کے اللہ رب العالمین نے اپنے کمال علم اور کمال حکمت سے اس کو پیدا کیا. اس کو کسی چیز کی، کسی نمونے کی ضرورت نہ تھی. اس لیے کہا کہ فاطر السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا اول روز سے پیدا کرنے والا ہے اور بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے. ایک سوال آتا ہے کہ جب نہ یہ زمین تھی نہ یہ آسمان تھا تو تب کیا تھا؟ تب اللہ ہی تھا. جیسا کہ سورۃ الحدید میں آتا ہے هو الاول، اللہ پہلا ہے، والآخر، وہی آخری بھی ہے، والظاہر والباطن، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے، ہر چیز کے اوپر قادر بھی ہے. تو فاطر کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے پھاڑنے والا. جیسے کہ زمین کو اللہ رب العالمین نے ایسی خوبی عطا کی ہے کہ جب یہ دانہ اس کے اندر آتا ہے یہ پھٹ کر اس کو اپنے اندر جگہ دیتی ہے، پھر اسی دانے کو پھاڑ کر اللہ رب العالمین ہمارے لیے پودے نکالتا ہے. تو فاطر، اللہ رب العالمین پھاڑنے والا ہے.
زمین اور آسمان کو۔ مراد کیا ہے کہ کائنات کے اندر جب کچھ بھی نہ تھا تو اس کائنات کی فضا کو پھاڑ کر اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو تخلیق کر دیا۔ مزید انشاءاللہ الرحمن اس کے متعلق کل دیکھیں گے کہ فاطر السماوات والارض میں کون کون سے دلائل ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔